اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اللہ تعالیٰ کی پناہ لیتا ہوں شیطان مردود کے شر سے بچنے کے لیے۔ شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ ہمارے اس ورکشاپ میں شریک ہونے والے قابل احترام حاضرین اور دنیا بھر میں پیس ٹی وی کے ذریعے سے اس پروگرام میں شرکت کرنے والے ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نور قرآن، قرآن مجید کی روشنی، پیس ٹی وی کا پروگرام جس میں قرآن مجید کی توضیح و تشریح کی جا رہی ہے اور اس کا خلاصہ، اس کی تعلیمات کا آپ سب کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، اس میں آپ کا استقبال۔ آج ہم سورہ بقرہ جو قرآن مجید کی صورت ہے اور مدینہ منورہ میں نازل ہوئی تھی، اس کی آیت نمبر 254 سے آغاز کر کے آگے بڑھیں گے۔ فرمایا جا رہا ہے، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جو کچھ مال متاع ہم نے تم کو بخشا ہے اس میں سے خرچ کرو، قبل اس کے کہ وہ دن آئے جس میں نہ خرید و فروخت ہوگی، نہ دوستی کام آئے گی، نہ سفارش چلے گی، اور ظالم اصل میں وہی ہیں جو کفر کی روش اختیار کرتے ہیں۔ اس کے بعد وہ آیت آتی ہے جسے آیت الکرسی کہتے ہیں۔ آیت الکرسی اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں لفظ کرسی آیا ہے، وسیع کرسیہ السماوات والارض۔ اللہ تعالیٰ کی کرسی نے یعنی اس کی حکومت نے آسمان و زمین کو اپنے احاطے میں لے رکھا ہے۔ یہاں پر یہ آیت کس لیے آئی؟ بتایا جا رہا ہے وہ اللہ جس نے تم کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا ہے اور جن کے تحت تم سب کے سب مل کر ایک امت متحدہ بنے ہو۔ اب اس امت کو دنیا بھر میں اللہ تعالیٰ کے دین کو پھیلانا ہے، اور اللہ تعالیٰ کتنا طاقتور ہے، کیا اس کی حیثیت ہے۔ فرمایا جا رہا ہے اللہ وہ زندہ جاوید ہستی ہے جو تمام کائنات کو سنبھالے ہوئے ہے، اس کے سوا کوئی الہ اور کوئی خدا نہیں ہے۔ وہ نہ سوتا ہے نہ اسے اونگ لگتی ہے، زمین اور آسمان میں جو کچھ ہے اسی کا ہے۔ کون ہے جو اس کی جناب میں اس کی اجازت کے بغیر سفارش کر سکے؟ مشرکانہ خیالات رکھنے والے سمجھتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں، اتنے طاقتور ہیں اور اللہ تعالیٰ کے پاس ان کی ایسی پہنچ ہے کہ اگر وہ اڑ کے بیٹھ جائیں تو ہمارا کام کرا کے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ کسی کے اندر کائنات میں اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر سفارش کرنے تک کی ہمت نہیں ہے۔ جو کچھ بندوں کے سامنے ہے اسے بھی وہ جانتا ہے، اور جو کچھ ان سے اوجھل ہے اس سے بھی وہ واقف ہے، اور اس کی معلومات میں سے کوئی چیز ان کی گرفت ادراک میں نہیں آ سکتی الا ہے کہ کسی چیز کا علم وہ خود ہی ان کو دینا چاہے۔ اللہ تعالیٰ ساری کائنات کا رب ہے، مالک ہے، معبود ہے، پروردگار ہے، الہ ہے، مدبر ہے، ساری معلومات اس کو ہیں۔ جو کچھ پہلے ہو چکا ہے، جو کچھ آنے والا ہے، سب کچھ وہ جانتا ہے۔ اور کوئی ایسا شخص، اس کا کوئی بندہ، کوئی پیغمبر، کوئی ولی، کوئی فرشتہ، کوئی بزرگ، ان سب کی معلومات تو بہت ہی محدود ہیں۔ لامحدود معلومات، مکمل معلومات صرف اللہ تعالیٰ کی ہیں، سب کچھ وہ جانتا ہے۔ جو لوگ محدود معلومات رکھتے ہیں وہ اس کے سامنے جو ساری باتوں سے، چھپی ہوئی باتوں سے بھی واقف ہے، دلوں کے رازوں سے بھی واقف ہے، اس کے سامنے سفارش کرنے کی جرات کیسے کر سکتے ہیں؟ اس کی حکومت آسمان و زمین پر چھائی ہوئی ہے، اور ان کی نگہبانی اس کے لیے کوئی تھکا دینے والا کام نہیں ہے۔ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اور وہی ہے ایک بزرگ و برتر ذات۔ پھر فرمایا جا رہا ہے دین کے معاملے میں کوئی زبردستی نہیں ہے، صحیح بات غلط خیالات سے الگ چھانٹ کر رکھ دی گئی ہے۔ انبیاء اکرام دین کو پھیلانے اور دین کو نافذ کرنے کے لیے آئے ہیں، لیکن کسی کے خیالات اور عقائد کو زبردستی تبدیل کرنے کے لیے نہیں آئے ہیں۔ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، انبیاء کرام اس کو صاف صاف کھول کھول کے بتا دیتے ہیں۔ اب جو کوئی طاغوت کا انکار کر کے اللہ پر ایمان لے آیا، اس نے ایک ایسا مضبوط سہارا تھام لیا جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں ہے۔ طاغوت کیا ہے؟ نافرمانی کے 3 درجے ہیں۔ فاسق کون ہے؟ جو نافرمانی کرے، یعنی اللہ تعالیٰ کو تو مانتا ہے لیکن اس کے احکام کو توڑتا ہے، وہ فاسق ہے۔ کافر کون ہے؟ جو اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتا ہے، اس کا انکار کرتا ہے۔ طاغوت کون ہے؟ جو اللہ کو مانتا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو رد کر دیتا ہے اس کے احکام کو، اور خود معبود بننے کی کوشش کرتا ہے، اپنا حکم چلانے کی کوشش کرتا ہے۔ فرمایا گیا اب جو کوئی طاغوت کا انکار کر کے اللہ پر ایمان لے آیا، اس نے ایک ایسا مضبوط سہارا تھام لیا جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں ہے، اور اللہ جس کا سہارا اس نے لیا ہے سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔ پھر فرماتا ہے اللہ تعالیٰ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ ان کا حامی ہے جو لوگ ایمان لاتے ہیں، ان کا حامی و مددگار اللہ ہے،
اور وہ ان کو تاریکیوں سے روشنی میں نکال لاتا ہے۔ زندگی میں بہت ساری تاریکیاں ہیں اور روشنی اللہ تعالیٰ کی روشنی۔ اور جو لوگ کفر کی راہ اختیار کرتے ہیں ان کے حامی و مددگار طاغوت ہیں، بہت سے طاغوت ہیں، شیطانوں میں بھی ہیں، انسانوں میں بھی ہیں، جو کہتے ہیں ہماری بات مانو، ہمارے راستے پر چلو۔ ایک طاغوت تو شیطان ہے، ابلیس، جو کہتا ہے میری بات مانو، اللہ کو چھوڑو۔ دوسرا طاغوت آدمی کا اپنا نفس ہے، کہتا ہے کہ میری بات مانو، میری خواہشات پہ چلو۔ اور آدمی جب اللہ سے بغاوت کرتا ہے تو ایسا بھی ہوتا ہے، اس کی ایک نافرمان بیوی یا بچے، اعزاء، اقربا، خاندان، دوست، آشنا، سوسائٹی، حکومت، مختلف فلاسفرز، یہ بھی طاغوت بن جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہماری بات مانو، اللہ تعالیٰ کی بات مت مانو۔ اور جو لوگ کفر کی راہ اختیار کرتے ہیں ان کے حامی و مددگار طاغوت ہیں اور وہ انہیں روشنی سے تاریکیوں کی طرف کھینچ لے جاتے ہیں، یہ آگ میں جانے والے لوگ ہیں اور جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اس کے بعد ہمارے سامنے ایک اور واقعہ آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے، یہ آج سے تقریباً 4000 سال پہلے کی بات، عراق اس وقت بہت ہی ترقی یافتہ ملک تھا، نمرود کی وہاں پر حکومت تھی، اور نمرود یہ کہتا تھا، وہ بھی ایک طاغوت بنا ہوا تھا، کیا کہتا تھا؟ میری بات مانو۔ اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ میں زمین و آسمان کا خالق ہوں، یہ تو کوئی شخص اس کا دعویٰ کر ہی نہیں سکتا ہے۔ وہ کہتا تھا کہ میری حکومت ہے، میرے پاس اقتدار ہے، میرے پاس پیسہ ہے، میرے پاس فوج ہے، میں حکم دیتا ہوں، میری بات مانو۔ وہ بھی طاغوت بنا ہوا تھا۔ کیا تم نے اس شخص کے حال پر غور نہیں کیا جس نے ابراہیم سے جھگڑا کیا تھا؟ ابراہیم علیہ السلام نے نبی بننے کے بعد، رسالت کے منصب پر فائز ہونے کے بعد اپنے باپ کو سمجھایا، ان کا باپ بہت بڑا عہدیدار تھا، اور جب بتوں کو توڑ دیا انہوں نے تو اس کے بعد باپ نے خود یہ مقدمہ نمرود کے دربار میں پیش کیا۔ وہ بہت بڑا آفیسر تھا وہ، اور ابراہیم علیہ السلام وہاں پر گئے، اس سے گفتگو ہوئی۔ کیا تم نے اس شخص کے حال پر غور نہیں کیا جس نے ابراہیم سے جھگڑا کیا تھا؟ جھگڑا اس بات پر کہ ابراہیم کا رب کون ہے؟ نمرود کیا کہتا تھا؟ میں رب ہوں، سب کا رب میں ہوں۔ رب سے مراد وہی حاکم، اور اس بنا پر کہ اس شخص کو اللہ نے حکومت دے رکھی تھی۔ اس پوزیشن میں کیسے آیا نمرود؟ اللہ نے دی تھی حکومت، اللہ تعالیٰ کی مصلحت تھی، خود تو نمرود پیدا نہیں ہو گیا تھا۔ جب ابراہیم نے کہا میرا رب وہ ہے جس کے اختیار میں زندگی اور موت ہے، تو اس نے جواب دیا زندگی اور موت میرے اختیار میں ہے۔ ابراہیم نے کہا اچھا، اللہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تو ذرا اسے مغرب سے نکال لا۔ فَبُہِتَ الَّذِي کفر، یہ سن کر وہ کافر حق کا بکا رہ گیا، ششدر رہ گیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنی باتوں کو لوگوں کے سامنے پیش کیا تو بادشاہ نے اور بادشاہ کے جو حالی موالی تھے انہوں نے محسوس کیا کہ بھئی یہ تو بغاوت کی تعلیم، اگر لوگ ابراہیم علیہ السلام کی بات مان لیں، اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرنے لگیں، اسی کو حاکم مان لیں، تو ہماری حکومت دھری کی دھری رہ جائے گی۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے خاص طور سے جب انہوں نے بتوں کو توڑ دیا، بہت ہی گڑبڑ معاملہ ہو گیا تھا، ابراہیم علیہ السلام کو پکڑ کے بلایا گیا اور بحث کی گئی۔ تو نمرود نے کہا کہ میں رب ہوں، تیرا رب کون ہے؟ تب ابراہیم نے کہا میرا رب وہ ہے جس کے اختیار میں زندگی اور موت ہے۔ یہی بات کافی تھی آرگومنٹ کے طور پر۔ کیا نمرود کے قبضے میں کسی کی زندگی اور موت تھی؟ اپنی زندگی اور موت ہی نہیں تھی۔ تو اس نے جواب دیا زندگی اور موت میرے اختیار میں ہے۔ یہ اس کی کٹوجتی تھی۔ کیا مطلب تھا؟ کہ میں دیکھو جس کو چاہتا ہوں مار دیتا ہوں، اور بادشاہ ایسے کام کرتے ہیں، بے گناہوں کو مار دیتے ہیں، اور ایک شخص کو اگر عدالت نے پھانسی کی سزا دی میں اسے معاف کر دیتا ہوں، یہ تو میرے اختیار میں ہے۔ اور بھی اس کے کئی مفہوم ہو سکتے ہیں، میں کھلا رہا ہوں، میں پلا رہا ہوں، میں راشن کا انتظام کر رہا ہوں، میں نے ڈیم بنا رکھے ہیں، میں نے نہریں جاری کرا رکھی ہیں، سب میرے قبضے میں ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا، کیونکہ یہ بات بیکار تھی۔ انہوں نے کہا اچھا، اللہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تو ذرا اسے مغرب سے نکال۔ یہ سن کر وہ منکر حق ششدر رہ گیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے دوسرا آرگومنٹ پیش کیا کہ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ گویا یہ لوگوں کو جلانے اور مارنے پر قادر ہے، لیکن ظاہر ہے کہ کائنات کی ساری طاقتیں اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں۔ انہوں نے دوسرا آرگومنٹ دیا اللہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے تو مغرب سے نکال۔ اب اس کا کوئی جواب نہیں دے سکا ہو۔ اس کی تفصیلات بائبل و تلمود وغیرہ میں آتی ہیں کہ تب ابراہیم علیہ السلام کو قید کر دیا گیا۔ بادشاہ نے اپنی کونسل کو بلایا، اس کی شورا تھی، اور کیا کیا جائے، اور فیصلہ کیا گیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال کے جلا دیا جائے۔ چنانچہ اس کے بعد واقعہ پیش آیا کہ ایک خاص دن لوگوں کو بلایا گیا، دن چڑھے، اور پھر اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینک دیا گیا۔ تب اللہ تعالیٰ نے کہا یا نارو کونی بردوں و سلامن علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی ہو جا، ابراہیم پر سراسر سلامتی بن جا۔ ابراہیم علیہ السلام کا بال تک بیکا نہ ہوا،
اس چیز کو لوگوں نے دیکھا لیکن پھر بھی وہ ایمان نہیں لائے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہا ہے کہ جو منکرین حق ہوتے ہیں وہ کیسے ہوتے ہیں کہ سب کچھ دیکھنے کے بعد بھی وہ ایمان نہیں لاتے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پہ بتا رہا ہے کہ کس طریقے سے قوموں کو زندگی اور موت کے مراحل سے گزارتا ہے۔ ایک تو موت وہ ہے جو فزیکلی آتی ہے، جسمانی طور پر آتی ہے، اور ایک موت وہ ہے جو قوموں پر روحانی طور پر آتی ہے۔ فرمایا جا رہا ہے یا پھر مثال کے طور پر اس شخص کو دیکھو جس کا گزر ایک ایسی بستی پر ہوا جو اپنی چھتوں پر اوندھی گری پڑی تھی۔ اس نے کہا یہ آبادی جو ہلاک ہو چکی ہے اسے اللہ کس طرح دوبارہ زندگی بخشے گا۔ اس پر اللہ نے اس کی روح قبض کر لی اور وہ 100 برس تک مردہ پڑا رہا۔ پھر اللہ نے اسے دوبارہ زندگی بخشی اور اس سے پوچھا بتاؤ کتنی مدت پڑے رہے؟ اس نے کہا 1 دن یا چند گھنٹے رہا ہوں گا۔ فرمایا تم پر 100 برس اسی حالت میں گزر چکے ہیں، اب ذرا اپنے کھانے اور پانی کو دیکھو، اس میں ذرا تغیر نہیں آیا، اور دوسری طرف ذرا اپنے گدھے کو بھی دیکھو کہ اس کا پنجر تک بوسیدہ ہو رہا ہے، اور یہ ہم نے اس لیے کیا ہے کہ ہم تمہیں لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا دینا چاہتے ہیں۔ پھر دیکھو کہ ہڈیوں کے اس پنجر کو ہم کس طرح اٹھا کر گوشت پوست اس پر چڑھاتے ہیں۔ اس طرح جب حقیقت اس کے سامنے بالکل نمایاں ہو گئی تو اس نے کہا میں جانتا ہوں کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ زندگی اور موت اللہ تبارک و تعالیٰ کے قبضے قدرت میں۔ یہاں پر ایک واقعہ بیان کیا جا رہا ہے قدیم زمانے کا کہ ایک شخص سفر کر رہا تھا اور ایک ایسی بستی پہ گزرا، بستی تباہ ہو چکی، کوئی ہے نہیں وہاں پر، مکان بھی ٹوٹے ہوئے ہیں، انسان بھی کوئی زندہ نہیں۔ تو اس شخص نے سوچا کہ اس طرح مرے ہوئے ہڈیاں اور خاک تک نہیں لوگوں کو اللہ کیسے زندہ کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس پہ موت طاری کر دی اور 100 سال تک وہ مردہ حالت میں رہا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے جب اسے دوبارہ زندہ کیا 100 سال کے بعد تو اس سے پوچھا تم کتنی دیر رہے؟ اس نے کہا کہ 1 دن یا چند گھنٹے رہا ہوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا تم پر 100 سال پورے گزر چکے ہیں۔ پھر بتایا دیکھو تمہارا کھانا پانی، حالانکہ کھانے کو 1 دن میں سڑ جانا چاہیے تھا، بالکل ٹھیک ٹھاک ویسا ہی ہے، 100 سال میں کچھ نہیں ہوا۔ تمہارا گدھا دیکھو بالکل ہڈیاں بن چکا ہے، کچھ بھی باقی نہیں ہے۔ پھر دیکھو اس گدھے پر کس طریقے سے ہم گوشت چڑھاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ وہ صاحب کون تھے؟ کوئی نبی رہے ہوں گے، جو بھی رہے ہوں، قرآن و حدیث میں اس کی کوئی تشریح ہمارے سامنے ملتی نہیں ہے۔ اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ زندگی اور موت پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ اب ایک بریک کا وقت ہے، ہم مختصر بریک لیں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم آپ حضرات کو دعوت دیں گے 2-3 منٹ کے لیے کہ آپ اس ورکشاپ میں ڈیبیٹ میں سوالات کے ذریعے سے حصہ لیں۔ محترم حاضرین و ناظرین، قرآن مجید کی توضیح و تشریح کے اس پروگرام میں دوبارہ آپ کا استقبال۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پہ بتا رہا ہے کہ کس طریقے سے قوموں کو زندگی اور موت کے مراحل سے گزارتا ہے۔ ایک تو موت وہ ہے جو فزیکلی آتی ہے، جسمانی طور پر آتی ہے، اور ایک موت وہ ہے جو قوموں پر روحانی طور پر آتی ہے۔ فرمایا جا رہا ہے یا پھر مثال کے طور پر اس شخص کو دیکھو جس کا گزر ایک ایسی بستی پر ہوا جو اپنی چھتوں پر اوندھی گری پڑی تھی۔ اس نے کہا یہ آبادی جو ہلاک ہو چکی ہے اسے اللہ کس طرح دوبارہ زندگی بخشے گا۔ اس پر اللہ نے اس کی روح قبض کر لی اور وہ 100 برس تک مردہ پڑا رہا۔ پھر اللہ نے اسے دوبارہ زندگی بخشی اور اس سے پوچھا بتاؤ کتنی مدت پڑے رہے؟ اس نے کہا 1 دن یا چند گھنٹے رہا ہوں گا۔ فرمایا تم پر 100 برس اسی حالت میں گزر چکے ہیں، اب ذرا اپنے کھانے اور پانی کو دیکھو، اس میں ذرا تغیر نہیں آیا، اور دوسری طرف ذرا اپنے گدھے کو بھی دیکھو کہ اس کا پنجر تک بوسیدہ ہو رہا ہے، اور یہ ہم نے اس لیے کیا ہے کہ ہم تمہیں لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا دینا چاہتے ہیں۔ پھر دیکھو کہ ہڈیوں کے اس پنجر کو ہم کس طرح اٹھا کر گوشت پوست اس پر چڑھاتے ہیں۔ اس طرح جب حقیقت اس کے سامنے بالکل نمایاں ہو گئی تو اس نے کہا میں جانتا ہوں کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ زندگی اور موت اللہ تبارک و تعالیٰ کے قبضے قدرت میں۔ یہاں پر ایک واقعہ بیان کیا جا رہا ہے قدیم زمانے کا کہ ایک شخص سفر کر رہا تھا اور ایک ایسی بستی پہ گزرا، بستی تباہ ہو چکی، کوئی ہے نہیں وہاں پر، مکان بھی ٹوٹے ہوئے ہیں، انسان بھی کوئی زندہ نہیں۔ تو اس شخص نے سوچا کہ اس طرح مرے ہوئے ہڈیاں اور خاک تک نہیں لوگوں کو اللہ کیسے زندہ کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس پہ موت طاری کر دی اور 100 سال تک وہ مردہ حالت میں رہا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے جب اسے دوبارہ زندہ کیا 100 سال کے بعد
تو اس سے پوچھا تم کتنی دیر رہے؟ اس نے کہا کہ ایک دن یا چند گھنٹے رہا ہوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا تم پر 100 سال پورے گزر چکے ہیں۔ پھر بتایا دیکھو تمہارا کھانا پانی، حالانکہ کھانے کو ایک دن میں سڑ جانا چاہیے تھا، بالکل ٹھیک ٹھاک ویسا ہی ہے، 100 سال میں کچھ نہیں ہوا۔ تمہارا گدھا دیکھو بالکل ہڈیاں بن چکا ہے، کچھ بھی باقی نہیں ہے۔ پھر دیکھو اس گدھے پر کس طریقے سے ہم گوشت چڑھاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ وہ صاحب کون تھے؟ کوئی نبی رہے ہوں گے یا جو بھی رہے ہوں، قرآن و حدیث میں اس کی کوئی تشریح ہمارے سامنے ملتی نہیں ہے۔ اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ زندگی اور موت پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ پھر اس کے بعد ایک اور واقعہ ہمارے سامنے آتا ہے، وہ واقعہ بھی پیش نظر رہے جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرے مالک مجھے دکھا دے کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا اولم تؤمن، کیا تمہیں اس پر ایمان نہیں ہے، مانتے نہیں ہو؟ قال بلا ولکن لیطمئن قلبی، انہوں نے کہا مجھے ایمان ہے لیکن میں چاہتا ہوں کہ میرے دل کو اطمینان نصیب ہو۔ یہاں ایک بات یاد رکھنے کی، انبیاء کرام نبوت سے نوازے جانے سے پہلے اللہ تعالیٰ ان کو بھی موقع دیتا ہے، وہ بھی غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ ہم لوگوں کا جہاں تک تعلق ہے، ہم کسی مردے کو زندہ ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے ہیں، ہمارے سامنے ایسے کچھ واضح دلائل نہیں آتے ہیں، لیکن انبیاء کرام کو بھی اسی طریقے سے اس مرحلے سے گزرنا پڑتا ہے۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے غور و فکر کیا تھا، آپ کو معلوم ہے کہ ستارہ میرا رب ہے، چاند میرا رب ہے، سورج میرا رب ہے۔ پھر پکار اٹھے تھے کہ نہیں، کوئی ان میں سے رب نہیں ہے۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میں نے سب کی طرف سے اپنے رخ کو موڑ کر اس کی طرف اپنا رخ کر لیا ہے جس نے آسمان و زمین کو بنایا ہے، میں مسلم حنیف ہوں، میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ تو ان سب مراحل سے گزر چکے تھے، پھر بھی انہوں نے کہا اے اللہ تعالیٰ تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے، ذرا سا میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے پوچھا ایمان نہیں ہے؟ کہا کہ ایمان تو ہے لیکن میں اور زیادہ اطمینان چاہتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا اچھا تو 4 پرندے لے اور ان کو اپنے سے مانوس کر لے، پھر ان کا ایک ایک جز ایک ایک پہاڑ پر رکھ دے، پھر ان کو پکار، وہ تیرے پاس دوڑے چلے آئیں گے۔ خوب جان لو کہ اللہ نہایت با اقتدار اور حکیم ہے۔ اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر ابراہیم علیہ السلام کو دکھایا، پریکٹیکلی دکھایا کہ کس طریقے سے ایک مردہ کو بھی اللہ تعالیٰ زندہ کر سکتا ہے، کہ 4 پرندے لو، انہیں صدا لو کہ پکارو تو آنے لگیں، پرندے سج جاتے ہیں، مانوس ہو جاتے ہیں، پھر ان کے ٹکڑے کر دو، 4 پہاڑیوں وغیرہ پر ان کے جا کے ٹکڑے رکھ کر آؤ اور پکارو، جس پرندے کا نام لے کے پکارو گے وہ سارے اس کے اجزاء جڑ جائیں گے، تمہارے سامنے آئیں گے۔ اس طریقے سے ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ان کے ایمان میں اضافہ کرنے کے لیے یہ بات بتائی تھی۔ ایک اور بات یاد رکھیے، ہم عام انسان ہیں اور تھوڑے سے علم سے ہمارا کام چل سکتا ہے۔ انبیاء کرام کو ساری کی ساری امتوں اور ساری کی ساری قوموں کی رہنمائی کا کام انجام دینا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ ان کو بہت ساری غیب کی باتیں ان کو دکھاتا ہے، ان کو بتاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو دکھایا کہ ملکوت السماوات والارض، آسمان و زمین کی بادشاہت کا کنٹرول کرنے کا کام کس طرح چل رہا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج سے نوازا۔ ایک رات آن کی آن میں جبرائیل علیہ السلام ایک براق لائے تھے، اس پر سوار ہو کر آن کی آن میں آپ بیت المقدس پہنچے، تمام انبیاء اکرام ان سب کو آپ نے نماز پڑھائی، اور پھر آن واحد میں آپ مختلف آسمانوں پر سے ہوتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جناب میں پہنچے، اور وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو احکام عنایت فرمائے، آپ نے جنت دیکھی، آپ نے جہنم دیکھی۔ اس طریقے سے نبی کا کام بہت بڑا ہوتا ہے، اس کا ایمان بھی بڑا گہرا ہونا چاہیے۔ وہ جس چیز کو دیکھے وہ یوں بتائے کہ اس نے گویا دیکھا ہے، دیکھ کے جس چیز کو بتائے گویا اس نے دیکھا ہے، لیکن عام انسان کو اتنی معلومات کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے جو علم ہے اگر وہ علم تمہیں ہوتا تو تم بستروں پر آرام نہیں کرتے، تم پر ایک عجیب سی کیفیت طاری ہو جاتی، تم چلاتے ہوئے باہر نکل پڑتے۔ کائنات کی ان حقیقتوں سے میں واقف ہوں، اور اسی لیے یہاں ہمارے سامنے بات آتی ہے کہ کس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس طرح کی کچھ چیزیں دکھائی تھیں۔ اب ہم تھوڑی دیر کے لیے یہاں پہ رکتے ہیں، اور چند منٹ ہمارے پاس جو باقی رہ گئے ہیں اس میں آپ حضرات کو سوال و جواب کرنے کا موقع دیں گے۔ فرمائیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کرسی کا لفظ استعمال کیا ہے، یہاں پہ کرسی سے کیا مراد ہے، اس کی تشریح کرنے کے لیے درخواست کرتا ہوں۔ وسیع کرسیہ السماوات والارض، اس کی کرسی نے آسمانوں و زمین کو اپنے احاطے میں لے رکھا ہے۔ اگلا سوال۔ السلام علیکم شیخ، آپ نے جو آیت فرمائی ہے اللہ ولی الذین آمنوا،
اس میں جو اللہ رب العالمین مومنوں کا ولی ہے تو اللہ کے اختیار میں ہر چیز ہے کہ ان کو جہاں چاہے کر سکتا ہے، لیکن طاغوت ہے اس کے اختیار میں ہے کہ بندوں کو نور سے ظلمات کی طرف لے جا سکتا ہے کیا؟ طاغوت کے معنی آپ کو تھوڑی دیر پہلے میں نے بتائے، ایک خرابی کا درجہ ہے فسق، فاسق وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرے۔ دوسری بات میں نے بتائی کافر، کافر وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کا انکار کرے، اس کے احکام کا انکار کرے۔ طاغوت وہ ہے جو اپنی بندگی کی طرف لوگوں کو بلاتا ہے۔ میں نے یہ بات بھی آپ کو بتائی کہ شیطان ایک طاغوت ہے، ہمارا نفس بھی طاغوت ہے، اگر اللہ کے خلاف بغاوت کرتا ہے، اپنی خواہشات کی طرف بلاتا ہے۔ اور دنیا میں بہت سارے طواغیت ہیں، تو ہر ایک کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے، لیکن ایسا اختیار نہیں دیا ہے کہ جو چاہے کر ڈالے۔ لیکن ظاہر ہے اللہ میاں نے ہمارے نفس کو اختیار دیا ہے، چاہے تو نفس کی ہم پیروی کر سکتے ہیں، اسی طریقے سے شیطان کو یا طاغوت کو اس بات کا اختیار دیا ہے کہ لوگوں کو بہکائے، لیکن زبردستی شیطان آپ کو برائی کے راستے پر لے کے نہیں جا سکتا ہے۔ جی اگلا سوال۔ السلام علیکم۔ غیر مسلم ہمیں آخرت میں پکڑ سکتے ہیں کہ ہم نے حق کے پیغام کو ان تک نہیں پہنچایا؟ ظاہر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ خود ہمیں پکڑے گا اگر ہم نے حق کا پیغام غیر مسلموں تک نہیں پہنچایا، تو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ بھائی تم کو میں نے بہترین امت بنایا تھا، تم کو میں نے امت وسط قرار دیا تھا، اور تمہاری کتاب قرآن مجید کو محفوظ رکھا تھا، اور شہداء علی الناس میں نے کہا تھا کہ تم لوگوں پر گواہی دینے والے ہو۔ اگر تم نے اللہ تعالیٰ کا پیغام غیر مسلموں تک نہیں پہنچایا تو تم نے اپنی ذمہ داری میں کوتاہی کی، اور اس کا جواب اللہ تعالیٰ کے پاس ہم کو دینا پڑے گا۔ تو حاضرین، اب صرف 1 منٹ ہمارے پاس باقی رہ گیا ہے، اس لیے اب ہم اس پروگرام کے اختتام کی طرف جا رہے ہیں۔ بہرحال بڑی اچھی اور خوشی اور مسرت کی بات ہے کہ ہمارے شرکاء جو اس ورکشاپ میں حصہ لے رہے ہیں وہ اپنے ذہنوں کو تازہ رکھ کر سوالات کر رہے ہیں، غور و فکر کر رہے ہیں۔ ہمارا آج کا ایپیسوڈ تھا یہیں پہ ختم ہوتا ہے، اور ہم آپ کا، شرکاء کا اور تمام دنیا بھر کے ناظرین کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ بار الہ ہمیں قرآن مجید کی روشنی سے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانے اور اپنی زندگیوں میں اس نور کے ذریعے سے روشنی اور ہدایت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔